بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین میں 3 گھنٹے میں زنا بالجبر کا فیصلہ۔ ایک دفعہ بینجنگ شہر کے ایک محلے میں ایک نوعمر لڑکی سے زنا بالجبر کا واقعہ پیش آیا اور مجرم روح پوش ہو گیا۔ چیئرمین تک خبر پہنچی، وہ خود متاثرہ لڑکی سے ملے اور اس سے پوچھا، جب تم سے زیادتی کی گئی تو کیا تم مدد کے لیے چلائی تھی؟ لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا۔ چیئرمین نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور نرمی سے کہا، میری بچی، کیا تم اسی قوت کے ساتھ دوبارہ چلا سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ چیئرمین کے حکم پر انقلابی گارڈ کے کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ چیئرمین نے تمام اہلکاروں کو بلایا اور ہر ایک سے پوچھا گیا کہ لڑکی کی چیخ سنائی دی یا نہیں۔ سب نے کہا لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ چیئرمین نے اگلا حکم صادر کیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقے کے تمام مردوں کو گرفتار کر لیا جائے اور 30 منٹ کے اندر اگر مجرم کی درست نشاندہی نہ ہو سکے تو تمام گرفتار مردوں کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دی گئی مہلت کو ابھی بامشکل 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجرم کی نشاندہی ہو گئی اور اگلے 20 منٹ کے اندر اندر مجرم کو پکڑ کر چیئرمین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ لڑکی نے شناخت کی، موقع پر فیصلہ ہوا اور مجرم کا سر اڑا دیا گیا۔ جرم سے سزا تک کا وہ دورانیہ محاذ 3 گھنٹے پر مشتمل رہا۔ اسے کہتے ہیں فوری انصاف، جس کے بال بوتے پر آج چین کامیاب ملکوں کی فہرست میں سب سے نمایاں ہے۔ کاش آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہوتا تو پاکستان کے معصوم زینبوں اور فرشتاؤں کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک محفل میں دوران تقریب کچھ باتیں ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے، آپ نے اتنی باتیں کر لی، ذرا یہ تو بتائیں کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے، یہ نہیں معلوم تو پھر آپ کو معلوم ہی کیا ہے؟ آپ کی باتیں اتنی دیر سے سن کر محسوس ہو رہا تھا کہ آپ علمی آدمی ہیں، لیکن آپ تو صفر نکلے۔ میں نے کہا جناب میں صفر نکلا نہیں، میں صفر ہوں۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ کہنے لگے، اب سنیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں۔ ایک سجدہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو تا قیامت وعید ہوئی تو انہوں نے ایک اور سجدہ شکر ادا کیا کہ ہم حکم داولی والوں میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا بہت شکریہ جناب، آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میں اس کی تحقیق میں نہیں جاؤں گا کہ آیا یہ بات حسب واقعہ ہے یا نہیں، لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی، اگر کسی شخص سے نماز میں ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا جناب کیا ہمیں پہلے وہ معلومات حاصل نہ کرنی چاہیے جن سے زندگی میں اکثر و بیشتر پالا پڑتا ہو یا پڑھنے کی امید ہو؟ اس پر وہ بحث کرنے لگے۔ بہرحال ان صاحب نے تو وہ بات نہ مانی، لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ لوگوں کے دماغ میں علمیت کا معیار کیا ہے۔ یقین کیجئے میں نے مسجدوں کی دیواروں پر قرآن و حدیث کی بجائے کفر و گستاخی کے فتوے آوازان دیکھے ہیں۔ میں نے کارپینٹر اور مستری کے درمیان علم غیب کے مسئلے پر بحث ہوتے دیکھی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو مسلکی ویڈیوز شیئر کرتے دیکھا ہے جن کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے اختلافات العلماء رحمت، یعنی علماء کا اختلافات رحمت ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ حدیث مجھے اپنے اندر چھپے ایک اور معنی بتا رہی ہے، اور وہ یہ ہے اختلافات الجہل زحمت، جاہلوں کا اختلافات زحمت ہے، کیونکہ علم والے جب اختلافات کرتے ہیں تو غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں اور دلائل کے انبار لگتے ہیں، جبکہ جاہل جب اختلافات کرتے ہیں تو بحث و تکرار کے دروازے کھلتے ہیں اور گالیوں کے ڈھیر لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنی چاہیے اور زندگی کے تمام مسئلے دین کے عالم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔